معزز سامعین، ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس احکم الحاکمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے زیبا اور سزاوار ہے، جو اپنی خدائی میں، اپنی کاریگری میں، اپنی بادشاہت میں، اپنی ملکیت میں واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس ہمسر نہیں۔ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہم سب اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کو رکوع کرتے ہیں، اس کے آگے اپنی پیٹھ ٹیڑھی کرتے ہیں، اپنی پیشانی رکھتے ہیں، رگڑتے ہیں، اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنا دامن پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں اس سے۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اس کے علاوہ جو کسی بھی طرح سے اس کا اپنا شریک کرتا ہے، اس کو ساجی سمجھتا ہے، اس سے مرادیں مانگتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، یا اس کو کسی شخص کو، کسی انسان کو، کسی نبی کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ حاجت روائی کر دے گا، مشکل کشائی کر دے گا۔ کسی کو حاجت روا کہتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے، کسی کو غریب نواز کہتا ہے۔ یہ سب خوبیاں، یہ سب صفات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ کوئی کسی کا نہ ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ سہارا دے سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو، اور وہی دے سکتا ہے۔ نہ کوئی کسی کی غربت کو ختم کر سکتا ہے، نہ کسی بیماری کو شفا دے سکتا ہے۔ نہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا غریب نواز ہو سکتا ہے، نہ کوئی خزانوں کا مالک سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وہی خزانہ کا مالک ہے، وہی دینے والا ہے، دیتا وہی ہے۔ اور ایک جگہ قرآن میں کہا کہ انہیا اسماؤن سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے۔ یہ نام ہے غریب نواز ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پیرانے پہلا ہے، یہ کچھ نام ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور ان کے آنے سے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ انہیا الا اسماؤن سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ تو چند نام ہے جس کو تمہارے جیسے ان لوگوں نے مشرکین مکہ نے لات، منات، عزا اور الگ الگ ضروریات کے لیے الگ الگ معبودان باطلہ کے نام گڑھ لیے تھے۔ ایسی یہ کچھ نام ہے صرف، اور وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں سکتے۔ قرآن میں تو ایک قطمیر لفظ دیا کہ یہ کھجور کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ کہا کہ اگر وہیں یسرب الذباب، اگر ایک مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر چلے جائے تو وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے، اس کو چھین نہیں سکتے، اس کو روک نہیں سکتے، اس کو منع نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہم ادیان باطلہ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پتھر کے، مٹی کے، لکڑی کے اپنے ہاتھ سے معبود بنا لیتے ہیں، ان کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے آگے لڈو، مٹھائی، شیرینی، نمکین رکھتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کے سامنے سے پرندے، چرندے، چوہے، مکھیاں اچک کر لے کے چلی جاتی ہیں۔ لیکن جس کے لیے انہوں نے کھانا لگایا ہے، دسترخوان لگایا ہے، لڈو چڑھایا ہے، وہ اس کے سامنے چوہا لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ بس یہی ہے انیا اللہ اسماؤن سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ کچھ نام ہے جس کو ہم غریب نواز کہتے ہیں۔ ان کے دیکھیے سب سے زیادہ غریب وہی نظر آتے ہیں اس شہر میں اور اس کے اطراف۔ اگر ایسا ہوتا کوئی غریب کو نوازنے والا ہوتا تو ان کے اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو بھکاریوں کی لائن لگی رہتی ہے، وہ سب سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ آج تک وہ سالہ سال سے، صدیوں سے مالدار نہیں بن سکے، اور جو مالدار بنے ہیں وہ ان سے نہیں بنے جن کو غریب نواز کہتے ہیں، بلکہ ان سے بنے جو زیارت کرنے آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ ان کو دیتے ہیں۔ دینے والے وہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، ان سے وصول کرتے ہیں۔ تو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہوگا، توحید ہوگی، اس کو اللہ رب العالمین بخش دے گا، معاف کرے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کی گارنٹی ہے۔ اور جس کے دل میں، جس کے ایمان میں، جس کے اخلاق میں، جس کے کردار میں، جس کے عمل میں شرک ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف۔ یہ قرآن کا کھلا اعلان ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو سخت وعید کی ہے کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر آپ نے بھی ذرہ برابر شرک کیا اللہ کے ساتھ تو آپ کے بھی تمام اعمال ضائع، رائگاں، بیکار ہو جائیں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ تو ہم کون جو نبی کو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ نے بھی، اور ایک نبی کی پیشین کو، ایک نبی کی وصیت اپنے بیٹے کو کتنی اچھی تھی،
حضرت لقمان جن کو حکیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، لقمان حکیم. دیکھیے ہماری بھی اولاد، ہم ہر کوئی صاحب اولاد ہے، ہم اپنے اولاد کو کیا تربیت کرتے ہیں، کیا سکھاتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں. دنیا کا یہ دستور ہے کہ انسان جب بڑھاپے کو پہنچتا ہے، جب موت کے قریب پہنچتا ہے، تو ہر ماں باپ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ وصیت کرے. وصیت میں یہ کرتا ہے، بچوں دیکھو تم لوگ بھائی بہنیں آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرنا، اچھے سے رہنا، خوب ترقی کرنا، خوب پیسہ کمانا. میری اگر کوئی پراپرٹی ہے، کوئی پیسہ کسی پر ہے، کہیں رکھا ہے، وہ بھی اس کو بتا دیتا ہے، کہیں ڈوب نہ جائے میرے مرنے کے بعد، کہیں ضائع نہ ہو جائے. فلاں پہ میرا اتنا پیسہ ہے، فلاں میں میرا اتنا بینک بیلنس ہے، فلاں میری اتنی جگہ زمین ہے، فلاں پلاٹ ہے، فلاں باغیچہ ہے، دیکھو تم بہت اچھے سے کمانا. لیکن ایک نبی کی وصیت سنی اپنے بیٹے کو کیا کہتے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. غور کیجئے کتنی اچھی وصیت. قرآن ہم کو بتا رہا ہے، ایک نبی نے جن کو حکیم کہتے ہیں، لقمان، اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر نبی حضرت لقمان علیہ السلام. یا بنی ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں کو اپنے موت کے وقت بلایا، اپنے قریب بلایا، بٹھایا اور ان سے پوچھا، میرے بچوں بتاؤ. دیکھیے کتنی اچھی وصیت ہے، اور کیا عہد ہے، کیا پیمان ہے جو اپنے بچوں سے لیا، کیا وعدہ ہے اپنے بچوں سے لیا. یا بنی ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. ایک نبی اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں کو وصیت بھی کر رہا ہے اور ان سے وعدہ بھی لے رہا ہے. یا بنیا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹوں، یہ بتاؤ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے. دان دولت، زندگی گزارنے کے طریقے اور سب کچھ نہیں ہے. اللہ نے جس نے پیدا کیا ہے وہی روزی کا انتظام کرے گا، ہمارے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی ایسی بے شمار مخلوق ہے، بے شمار مخلوق ہے. کہاں رہتی ہے، کیا کھاتی ہے، اس کا علم آج تک کسی کو پورے طور پہ نہیں ہو سکا ہے کہ کون کون سی مخلوق ہے، کہاں کہاں رہتی ہے، ان کی غذا کس طرح کی ہے. لیکن ان کی غذا کا انتظام ہو جاتا ہے. وہ جو رب ہے، رب ربی، تربیت کرنا، پالنا پوسنا، جس کو رب کہتے ہیں. رب کا ماننا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے کمال تک، اس کے اتمام تک پہنچانا، یعنی اس کے جتنی بھی ضروریات ہے، صرف غذائی نہیں، غذا کے علاوہ زندہ رہنے کے لیے جو ضروریات ہے تمام کو پورا کرنا. جیسے ایک چھوٹا سا ایک پودا ہوتا ہے، اس کی ضروریات ہے، ایک پودے کی ضروریات ہے. ایک کاشتکار، ایک کسان ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اب اس کو کس چیز کی ضرورت رہتی ہے. اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اس کے لیے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اس کو مٹی چاہیے، اور نہ جانا کیا کیا ضروریات ہے. جیسے ہی ایک دہقاں، ایک کاشتکار زمین میں ایک دانہ بوتا ہے، پوری کائنات اس کی تربیت کرنے میں، اس کو پالنے میں، اس کو نمو میں، اس کو بڑا کرنے میں لگ جاتی ہے. بادل کا ایک ٹکڑا آتا ہے، اس میں بارش برساتا ہے، پانی مل جاتا ہے، ہوا چلتی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے، سورج اس کی کرنیں، اس کی روشنی اپنے تک پہنچاتا ہے. غرض ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک پودے کو پالنے کے لیے پوری کائنات لگ چکی ہے. اس کو کہتے ہیں رب. ایک انسان کی ضروریات کو پوری کرنا، اس کو اس کے اتمام تک پہنچانا، اس کی غذا کا انتظام کرنا، یہ ہے رب، جس کو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے. یہ رب ہے، صرف غریبی دور کرنے والا رب نہیں، صرف ایک کوئی پریشانی میں، کوئی انسان مصیبت میں پھنس گیا اس کو دور کر دیا، یہ رب نہیں. وہ رب العالمین ہے. وہ انسانوں کا رب ہے، جناتوں کا رب ہے، چرندوں کا ہے، پرندوں کا ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے. وہ ان کا بھی رب ہے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کا بھی رب ہے جو اس کو نہیں کرتے، ان کا بھی رب ہے جو اس کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، خوبیاں اور بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اور ان کا بھی رب ہے جو اس کو برا کہتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ اولیاء کا بھی رب ہے، انبیاء کا بھی رب ہے، صالحین کا بھی ہے، حفاظ کا بھی ہے، علماء کا بھی ہے، عابدوں کا بھی ہے، زاہدوں کا بھی ہے، مشرکوں کا بھی ہے، کافروں کا بھی ہے، جو بددین ہے ان کا بھی ہے. وہ تمام کو روزی دیتا ہے، یکساں روزی دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. جو ہمارے زبان سے جو برجستہ برساختہ جو لفظ نکلنا چاہیے نکلتا ہے، وہ الحمد کا تھا. اس لیے قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ کے بعد جو شروع ہوتی ہے وہ الحمد سے، یعنی ایک طرح سے انسان کے زبان سے برجستہ نکلا ہوا جملہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا رب ہے، پالن ہار ہے، ان کی ہر ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. اسی ضروریات کو پورا کرنے والے رب نے، جس کی ہم حمد اور تعریف اور ثنا بیان کرتے ہیں، اس نے ہمارے نظام زندگی بنایا، اس نے ہمارے لیے
ایک ڈسپلن آف لائف بنایا، جس نے 5 وقتہ نماز فرض کی اللہ نے ہمارے لیے ایمان کے بعد. جیسے آپ جانتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا. ایمان کے بعد پہلا فریضہ ہمارے پر نماز 5 وقتہ، دن بھر میں 5 بار. وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، جانتا ہے اس میں کیا فلسفہ ہے، کیا حکمت ہے. پھر دوسرا فریضہ ہمارے پر ایمان کے بعد نماز، نماز کے بعد روزہ، روزے کے بعد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد حج. یہ اللہ نے فرض کیا. تو ان 5 فرائض میں سے، یا ایمان کے بعد کہہ لیں کہ جو 4 فریضے ایک مین گیٹ سے ایمان سے داخل ہونے کے بعد جو ہوتا ہے، ایک وہ روزہ جو ان قریب ہم داخل ہونے والے ہیں رمضان کے مہینے میں. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو اس حد تک دراز کیا، اس حد تک ہم کو مہلت دی کہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم زندہ ہیں. نہ جانے ہمارے ساتھ کتنے ہمارے بھائی، ہمارے ساتھی تھے جو پچھلے رمضان میں تھے، جو ہمارے شناشہ ہے، ہمارے متعارف ہے، جن کو ہم پہچانتے ہیں، وہ تھے، آج نہیں ہے. یہ رمضان ان کو میسر نصیب نہیں ہوا، اور ہم آج رمضان کے دہانے پہ کھڑے ہیں، رمضان کو خیر مقدم کر رہے ہیں. یہ اللہ کی شکر کی بات ہے، شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل سے ہم زندہ ہیں. اگر موت ہم کو آ جاتی ہے اس درمیان، یہ رمضان نہ دیکھ پاتے، تو اس رمضان کی جو فضائل ہے، جو برکات ہے، جو نیکیاں ہم کو کمانا ہے، جو اللہ کا انعام اور اکرام، رحمت اللہ کی جو بے حساب بے شمار بڑھتی ہے، اس سے محروم ہو جاتے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری عمروں کو اس حد تک دراز فرمایا کہ ہم رمضان کا انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ ہمارا رمضان میں داخل ہو سکتا ہے، رمضان کا ہو سکتا ہے. اور ہم انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں کہ رمضان ہم کو ملے گا، آ جائے گا، ملے گا ہم کو، اللہ کی ذات سے امید ہے. تو یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین نے روزے ہمارے پر فرض کیے ہیں. اللہ نے قرآن فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پہلی امت پر، پہلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. اور اس کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، تاکہ تم میں تقوی. دیکھیے، ہماری ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے. تقوی، اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقی. ان اللہ مع المتقین، ان اللہ ولی المتقین. روزے کے مقصد ہوتا ہے لعلکم تتقون، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. ہماری قربانی جو ہم کرتے ہیں، قربانی کا مقصد بتایا، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینال التقوی منکم. تمہارا خون، تمہارا گوشت، تمہارا بڑا جانور، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، یہ نہیں، ولکن ینال التقوی منکم، اس سے جو تمہارے اندر پرہیزگاری آتی ہے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہے. تو ہماری ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے. اللہ ہمارے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا. تقوی معنی ہوتا ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کا ڈر، خوف خدا اپنے دل میں رکھنا، یہ تقوی ہے. تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تو ہماری ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے، لعلکم تتقون. اللہ نے روزے بھی اس لیے فرض کیے گئے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہم متقی بن جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر پوچھا کہ وہ شخص کون ہے جس نے کہا تھا تقوی. بلایا، یہ شخص ہے تقوی. کہا کہ تم کسی خاردار راستے سے کبھی گزرے ہو، ایسے راستے سے جو آس پاس کاٹیاں خاردار ہے؟ کہا کہ ہاں. وہاں سے تم کیسے گزرتے ہو؟ کہا میں ہمارے کپڑوں کو سمیٹ کر بچا کر کے نکلتے ہیں کہ کہیں کانٹے ہمارے کپڑوں میں چبھ نہ جائے، کہیں کانٹے پکڑ نہ لے، ہم بڑے سنبھال کر کے اپنے آپ کو نکلتے ہیں. کہا یہی تقوی ہے. تم دنیا سے اس طرح نکلو کہ گناہوں سے پاک صاف، شرک و بدعت سے منزہ، اور تمام اپنے بدعملیوں سے بچ کر کے نکل جاؤ اس بھیڑ سے، اس ہجوم سے. اسی کو تقوی کہتے ہیں، اسی کو تقوی کہتے ہیں. ایک بادشاہ نے کچھ مہمان اپنے یہاں بلائے اور کہا کہ ہمارا شہر گھومو. شہر گھمانے کے لیے اپنے درباریوں کو بھیجا، 2 درباریے. اس کے ہاتھ میں ایک کانچ کے گلاس میں، خوبصورت گلاس میں پانی دیا.
کہا کہ جاؤ میرا شہر گم کر کے آؤ، اور 2 محافظ آس پاس تلوار کھلی رکھ کر، ننگی تلوار کے ساتھ، کہا اگر ایک بوند پانی بھی اس سے جھلکا، جہاں جھلکا وہاں اس کی گردن اڑا دینا۔ گیا، پانی گلاس ہاتھ میں لے کر کے پورا شہر گھوم کر کے آ گیا۔ بادشاہ کے پاس آیا، پوچھا میرا شہر کیسا لگا؟ اس شخص نے کہا کہ کیا شہر، میرے ہاتھ میں تو گلاس تھا، اور جہاں چھلکتا ایک بوند گرتی میری گردن میرے تن سے جدا ہو جاتی، مجھے تو گلاس کی پڑی تھی، کہاں تیرے شہر کو دیکھتا میں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے پوچھا تھا بادشاہ سے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہو، اپنے حکم میں انصاف بھی کرتے ہو، تمام اللہ کے اور اس کے رسول کے احکام کو بجا لاتے ہو، اور اس کے بعد اپنے جو امور ہے، جو نظام ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو بھی سنبھالتے ہو، آپ کیسے کر لیتے ہو یہ سب چیز؟ اس نے کہا تھا کہ تم میرا شہر گم کر آؤ، تب میں بتاؤں گا کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ جب گم کر آنے سے پوچھا میرا شہر کتنا خوبصورت تھا، کتنا اچھا لگا، کہا کہ مجھے تو اپنی جان کی پڑی تھی، تمہارا شہر جائے خوبصورتی میں، پانی چھلک جاتا، میری گردن لگ جاتی، کون شہر کو دیکھ رہا تھا؟ یہاں تو میری نظریں گلاس پر تھی، گلاس سے ہٹی نہیں۔ کہا کہ میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، تب جا کے میری حکومت بھی چلتی ہے، میری اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی فرمان برداری تھی۔ مومن کو اپنی نگاہ، اپنا مقصد حیات، اپنا مطمع نظر ہر دم، ہر آن، ہر لمحہ اپنے نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہر برائی کرنے سے پہلے یہ سوچ لے انسان کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، کوئی گناہ کرے نہ۔ ہم کتنے ہی تنہائی میں ہو، کوئی پہاڑ میں ہو، سمندر میں ہو، پانی کے نیچے ہو، ایک بند کمرے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، ہر جگہ یہ احساس ہو جائے کہ اللہ موجود ہے، یہاں پہ بھی، یہاں اللہ موجود ہے، ہم کو دیکھ رہا ہے، تو ہم سے کوئی گناہ سرزد ہونا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی روزے فرض کیے گئے تھے جس سے پہلے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور جو تم میں مریض ہے یا مسافر ہے وہ چاہیے کہ اس گنتی کو اور دنوں میں پوری کر لے۔ مشقت نہیں ڈالا اللہ رب العالمین نے۔ جو حاملہ عورت ہے، جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اور دنوں میں اس کی پوری کر لے، اور دنوں میں گنتے کے دن، یعنی جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کو پوری کر لے۔ جو مسافر ہے اور جو ایسا مریض ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسا مریض ہے جو اپنے روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے کہا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور اگر زیادہ کھلاؤ تو یہ بہتر ہے، 2 کو کھلاؤ، 3 کو کھلاؤ۔ اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیت عزا میں ایک ساتھ نازل ہو گیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً 23 سال میں، 22 سال 6 مہینہ کچھ دن، لگ بھگ 23 سال میں ضرورت کے مطابق قرآن پورا مکمل نازل ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، پورا قرآن نازل ہوا، یہ کہنا اس کا صحیح ہے، کیونکہ قرآن کی جو پہلی آیت غار ہرا میں اللہ کے نبی پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، غار ہرا میں اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، وہ بھی رمضان میں نازل ہوئی۔ تو پورا قرآن بھی رمضان میں نازل ہوا، یا وقتاً فوقتاً پھر لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت عزا، اور وہاں سے پھر وقتاً فوقتاً جیسے ضروریات پیش آئی قرآن نازل ہوتے رہا۔ تو غرض یہ کہ رمضان مبارک بے انتہا خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ جیسا ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں، خطبات میں سنا ہے کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، بند کر لیے جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین بے انتہا خیر کا معاملہ کرتا ہے، اپنی رحمت لٹاتا ہے۔ آسمان دنیا میں فرشتہ آ کر کے ہر رات آخری پہر میں اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی یا باقی الخیر اقبل یا باقی الشر اقصر، اے نیکیوں میں رغبت کرنے والے، آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، اس سے بہتر اور موقع زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ اور اے گناہوں کے کام کرنے والے، سرکشی کرنے والے، طغیانی کرنے والے، برائی کرنے والے، اب تو رک جا، باز آ جا، یا باغی الشر اقصر، رک جا اپنی برائیوں سے، شرم کر۔ روزے کے رمضان میں روزے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، بہت قیمتی عبادت ہے، یہاں تک کہ روزے دار کی منہ کی بو، روزے دار جب کچھ دن بھر کھاتا پیتا نہیں ہے تو شام کے وقت اس کے منہ سے ایک طرح سے بو نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ رب العالمین کو دنیا کے سب سے قیمتی خوشبو، مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ دعاؤں کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، خصوصاً افطاری کا وقت۔ افطاری کے وقت جیسے دعا کے مقبولیت کے کچھ وقت ہے، کچھ جگہ ہے، کچھ آداب ہے، کچھ شرائط ہے، ان شرائط کے ساتھ ساتھ افطار کے وقت ایک بندہ مومن کے لیے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جو مانگو دعا قبول ہوتی ہے، جو مانگو دعا قبول ہے۔ یہ نہ سمجھے
کہ ہم نے جو مانگا ویسا کا ویسا نہ ملا، لیکن ہر دعا کا اثر ہوتا ہے. اگر وہ ہو بہو آپ کو دکھائی نہ دیا کہ ہم نے مانگا کچھ اور ویسے ہی مل گیا، تو وہ دعا آپ کی جمع ہوتی ہے، وہ آخرت میں آپ کے کام آئے گی. دعا رائے گا اور ضائع نہیں ہوتی، وہ دعا اللہ کے ہاں جمع ہوتی ہے. قیامت کے دن جو مانگا اس کے بدلے میں آپ کو انعام اللہ رب العالمین کے ہاں سے ملیں گے. دیکھیے روزہ جو ہوتا ہے، روزے میں انسان کی روحانی طاقت بے انتہا بڑھ جاتی ہے. ظاہری طور پر روزہ ہم کو جسمانی طور پہ کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کچھ کھاتا بھی نہیں ہے اور پیتا بھی نہیں ہے، اور انسان کے جسم کے لیے اس کی غذا، اس کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کھانے پینے کی، اور نہیں کھانے اور پینے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان جسمانی اور مادی طور پہ کتنا بھی کمزور ہو جائے، لیکن روزے میں انسان کی روحانی طاقت بے انتہا بڑھ جاتی ہے، روزے میں انسان کی روحانی طاقت. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر غزوات، جنگیں اسلام میں جو واقع ہوئی ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے، اور سب میں اللہ رب العالمین نے زبردست فتح نصیب کیا مسلمانوں کو. اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر سن 2 ہجری میں واقع ہوئی تھی. یہ 17 یا 18 رمضان کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا. رمضان کے مہینے میں اسلام اور کفر کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں مسلمان 313 تھے، بے یار و مددگار، بے سر و سامان، جن کے پاس سواریاں نہیں تھی، 3 گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھے، ہتھیار نہیں تھے. اور مشرکین مکہ 3 گنا سے 1000 سے زیادہ تھے، 3 گنا سے زیادہ تھے، اور سامان حرب اور ضرب سے لیس تھے، بہادر تھے، پہلوان تھے، طاقتور تھے، مالدار تھے. ادھر مسکین تھے، غریب تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، بے حرب اور بے ضرب سامان تھے، اور روزے سے بھی تھے. لیکن ایمانی طاقت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی. فتح مکہ رمضان میں واقع ہوا. 1 لاکھ کا لشکر مکہ سے، مدینہ سے مکہ آیا، اور بنا کسی قتل و خونریزی کے اللہ رب العالمین نے فتح نصیب فرمائی. اور اتنی زبردست فتح تھی کہ پورے عرب میں اسلام پھیلنے کے دروازے کھل گئے فتح مکہ کے بعد. جنگ تبوک خطرناک جنگ تھی، بہت سخت تھی، بہت دور کا لمبا سفر تھا، بہت سخت حالات تھے، مشکل حالات تھے، بہت مشکل حالات تھے. نکلنا مشکل تھا لوگوں کا، اتنے مشکل حالات میں تھے، اور بہت دور کا لمبا سفر بھی تھا. اور رمضان کا مہینہ تھا، سن 9 ہجری میں جنگ تبوک واقع ہوا. رمضان میں اللہ رب العالمین نے شاندار فتح کو امرین سے ہمکنار کیا. فتح فلسطین حضرت عمر بن عاص کے زمانے میں کی کمانڈری میں، ہسپانیہ، اسپین، اندلس فتح کیا طارق بن زیاد نے. رمضان کا مہینہ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ 7000 8000 کا لشکر، اور مد مقابل عیسائیوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ. کسی مفسرین مورخین نے لکھا ہے 2 لاکھ اور 3 لاکھ سے زیادہ. دریا عبور کیا، پار کیا، اور اپنی کشتیوں کو آگ لگا دی. 3 دن تک بڑی سخت جنگ ہوئی. تیسرے دن اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے ایک بہترین، ایک تاریخ آموز تقریر کی. طارق بن زیاد نے کہا، ساتھیو، پیچھے تمہارے دریا ہے اور آگے دشمن کی فوج ہے، کشتیاں جلا دی گئی ہے، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے بھی موت ہے اور سامنے شہادت ہے. اس پامردی کے ساتھ لڑے، جنگ کیے. کہا تمہارے پاس صبر، ایمان، بہادری کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں. وہ ایسے بہادری اور جواں مردی کے ساتھ قتال کیا کہ اللہ نے لاکھوں کے مقابلے میں ہزاروں کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور ایک ایسے دروازے فتوحات کے کھلے اسپین کے بعد کہ پوری یورپ میں اسلام پھیل گیا. بہت سے ممالک اس کے بعد فتح ہونے لگ گئے. 800 سال تک اسپین میں، ہسپانیہ میں مسلمانوں نے حکومت کی. لیکن وہی جو زوال کی وجوہات ہوتی ہیں وہ جب مسلمانوں میں آ گئی، عیش پسندی آ گئی، نا اتفاقی آ گئی، آپس میں لڑنے بھیڑنے لگے، دشمنوں سے مدد مانگنے لگے. تو 800 سال حکومت کرنے کے بعد پھر وہ زوال کا دور آیا. ایک جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے بہترین حکومت کی،
ایک مثالی حکومت کی اسپین میں. اور اس کے بعد ایسا دور آیا کہ ہماری آپسی نا اتفاقی سے، آپسی لڑائی جھگڑے سے، آپس کی ایک دوسرے کی برائی کرنے سے، ٹانگ کھینچنے سے پھر وہ غالب آ گئے اور وہ چلے گیا. بڑا دردناک واقعہ ہے وہ. علامہ اقبال نے کہا کہ اسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں. پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں، خاموش اذانے ہیں تیری باد سحر میں. دیکھا بھی، دکھایا بھی، سنایا بھی، سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ سفر میں نہ حضر میں. تو یہ آپسی نا اتفاقی تو یہ نہیں کہ روزہ ہم کو کمزور کر دیتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کمزور ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم لاغر کمزور ہو جاتا ہے. نہیں، بلکہ روزے میں ایک مومن کو بے انتہا طاقت اور قوت آ جاتی ہے. وہ ایمانی طاقت مضبوط ہو جاتی ہے، ایمانی طاقت بہت شعلہ مارتی ہے. ہم نے دیکھا اس کے پہلے بھی اور زیادہ گرمیوں میں روزے آئے، مئی کے مہینے کے روزے آئے، اور زیادہ گرمی کے روزے آئے. اتنی گرمی پڑے گی، اتنی ڈگری سیلسیس پارا چڑھ جائے گا، ایسے حال ہوگا، ویسے حال ہوگا. لیکن روزے داروں نے اپنی ایمانی حرارت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. اور انشاءاللہ العزیز زندگی بھر جب تک ہماری حیات ہے عزم کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں، جن حالت میں بھی روزے آئے، چاہے گرمی ہو، جتنی بھی گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، اللہ ہمارے ارادے کے ساتھ ہے. اگر جو ہم نیت کریں گے اللہ ہماری ارادوں اور نیتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ العزیز. ہم پھر تیار ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کر لیں. تیاری کا مطلب اپنے ایمان کو ساقل کر لیں، صاف ستھرا کر لیں، مضبوط کر لیں. ہر چیز کا ایک لازمہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک لازمہ ہوتا ہے. برف ہے، برف کا لازمہ ہوتا ہے. برف کا لازمہ ٹھنڈک ہے، برودت ہے. برف ہاتھ میں لے ہمارا ٹھنڈا ہو جائے گا. آگ کا لازمہ حرارت ہے، آگ کے قریب ہاتھ لے جائے گرم ہو جائے گا، اور پکڑ لے جل جائے گا. لازمہ ہے، ہر چیز کا ایک لازمہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے روزوں کا ایک لازمہ ہے. ایمانی طاقت بڑھ جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، برائیوں سے انسان بچتا ہے. ہر وقت اور ہر آن اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی سے الجھنا نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی برائی کا کام نہیں کرنا ہے. کیوں کہ میں روزے سے ہوں. ہر وقت اس کا روزہ، اور یہ روزے میں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کا روزہ اس کو برائیوں سے نہ روکے. روزہ صرف بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام نہیں ہے کہ ہم بھوکے اور پیاسے ہو کر دن بھر سو رہے ہیں، سحری بھی خوب کی، افطار کے لیے بھی خوب دستر سجائے، خوب کھایا، خوب پیا، دن بھر سو رہا ہے، دن بھر آرام کر رہا ہے. نہیں، اور یہ تو کر رہا ہے اس کے ساتھ کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، گھر میں غصہ بتا رہا ہے، اپنے دماغ کو آسمان پہ اٹھا رکھا ہے، میں روزے سے ہوں. روزہ نہیں، سمجھ لو کہ یہ خصلت اس میں پائی جا رہی، تو وہ روزہ اس کا اتنا مفید اس کے لیے نہیں ہے. کیونکہ روزہ نام ہے صبر کا. صبر کو معنی ہوتا ہے رک جانا. روزہ برداشت کرنے کا نام ہے. روزے میں انسان ہر چیز سے پرہیز کرتا ہے، ہر برائی سے، ہر لڑائی جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، بری جگہ جانے سے، برے کام کرنے سے، ہر منکرات سے بچنے کا نام روزہ ہے. روزہ صرف بھوک اور پیاس سے بچنے کا نام نہیں ہے. جس کا روزہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس کا روزہ اس کو برائی سے، بے حیائی سے نہ روکے، جس کا روزہ اس کو برائی اور بے حیائی سے نہ روزے، سمجھو کہ اس کے روزے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو روزہ ایسا رکھے جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہو. جتنا اجر، جتنا ثواب اللہ رب العالمین نے روزہ کا بتایا، وہ روزہ ہمارا ایک وکیل بنے گا قیامت کے دن. آپ دیکھیں ہماری کورٹ ہوتے ہیں، کچہری ہوتی ہے، وہاں پہ اپنا مدعا سمجھانے کے لیے ہم وکیل رکھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر طریقے سے بولنا جانتا ہے، وہ جج کو بہت اچھے طریقے سے ہماری بات سمجھا دیتا ہے. ہماری بات جج کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ وکیل ہماری طرف سے ہمارا مدعا واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے جج کے سامنے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روزہ اور تلاوت دونوں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری طرف سے حجت کرے گی. روزہ کہے گا اللہ رب العالمین اس کو میں نے دن میں کھانے اور پینے سے روک دیا تھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا اللہ رب العالمین رات میں جاگتے رہا، تلاوت کرتے رہا، میں نے اس کو رات میں، میری تلاوت نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، اللہ رب العالمین تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اب اللہ رب العالمین روزے اور نماز کی وکالت، روزے اور نماز کی سفارش قبول نہیں فرمائے گا تو فلاں پیر کی، فلاں مرید کی، فلاں نیک کی، فلاں بزرگ کی سفارش قبول کرے گا. لوگ سفارش ہی مانتے ہیں، وسیلہ مانتے ہیں.
فلاں صاحب وسیلہ. ارے وسیلہ تمہارے اپنے اعمال ہے. نبی کی سیرت، نبی کے اقوال، نبی کے فرمان دیکھو. نبی نے وسیلہ بنایا، وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے. کس چیز کو وسیلہ بنایا؟ اس غار ہرا کا واقعہ دیکھو، ان لوگوں نے کس چیز کو وسیلہ بنایا. وسیلے سے بھری پڑی ہماری تاریخ، ہمارا قرآن، ہماری حدیثیں. وسیلے فلاں صاحب کو بنا لیا. وہ انسان جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جس نے تمام طرح کی خرابیاں دیکھی، چلنا سیکھا، پیشاب و پیخانے کا محتاج تھا، جس کو کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، جس سے بھول چوک ہوئی، جس سے گناہ کے کام بھی ہوئے، جس سے سب کچھ ہوئے، نبیوں سے بھول چوک ہوئی، سب موجود ہے. نبیوں سے ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار نماز میں بھول گئے. صحابہ کرام کے حق قصرت الصلاۃ ہم نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے نماز میں کمی ہو گئی، آپ بھول گئے. نماز میں 4 رکعت نماز والی کو 3 رکعت پہ سلام پھر دیا. قصرت الصلاۃ ہم نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نماز میں کم ہو گئی، آپ بھول گئے. یعنی بھول چک انسانی کا تو لازمہ ہے، انسانی کا تو خاصہ ہے، ہوتی ہے انسان سے غلطی. تو فلاں صاحب کو ہم پہچانتے بھی نہیں، سنا ہے فلاں صاحب تھے، فلاں پیر تھے، فلاں پہنچی ہوئی شخصیت ہے. ارے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اپنے اعمال کو وسیلہ بناؤ. ہمارے اعمال سے، بلکہ جو قرآن کا ایک بہترین صحیح حدیث سے جو ثابت ہے کہ قرآن اور روزہ اللہ کے پاس سفارش کریں گے، ان کی سفارش قبول ہوگی کہ فلاں پیر صاحب کی سفارش قبول ہوگی. روزہ کہے گا اللہ رب العالمین اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا اللہ رب العالمین سفارش اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ رب العالمین روزہ اور نماز کی سفارش قبول فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا. روزہ برائیوں سے بچنے کا نام ہے، بے حیائی سے بچنے کا نام ہے. روزہ پورا رمضان قبولیت کا وقت ہے. اس کا ایک ایک لمحہ ضائع نہ جانے دیں. اس میں تراویح کی نماز ہے، اس میں شب قدر آتی ہے، اس میں ہر نیکی کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین آن دنوں میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک ہو جاتا ہے. لیکن رمضان میں اجر و ثواب کتنے گنا بڑھتا ہے، اور ایک روزے کا اجر و ثواب کیا ہے، اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ ایک روزے کا اجر کتنا ہے، تو وہ خواہش کرے اس بات کی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا، اے کاش پورا سال روزے کا ہوتا، میں روزے ہی رکھتا. تو اتنا قیمتی بابرکت مبارک مہینہ چند دنوں کے بعد ہماری زندگی میں شامل ہونے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمانی طاقت اور جسمانی طاقت اور قوت دے. اور میں نے اس حال میں گزرے ہم سے کہ دن ہمارے روزے سے ہو اور راتیں ہماری تلاوت اور عبادت سے بھری ہو، اور اس حال میں رمضان کو ہم رخصت کرے کہ ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں. اللہ ہماری ہر نیکی کو قبول فرما، اور جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کو ادائیگی کے راستے بنا دے، ہماری ایمان کو مضبوط فرما دے. جب تک ہماری زندگی ہو توحید پہ ہو، ایمان پہ ہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ، اخلاق پہ، کردار پہ، پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں موت ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.